دنیا میں اپنی جوانی اپنے ہاتھ سے تباہ و برباد کر کے گئے ہوں گے، میدان محشر میں ان کی ہتھیلیاں حاملہ عورتوں کے پیٹ کی طرح ہوں گی۔ اس لیے کہ آج بگڑنے کے بہت سے آلات اور بہت سے حالات اس دنیا میں اور مارکیٹ میں آ گئے۔ پہلے بچے اور بچیوں کے بگڑنے کے اتنے آلات اور اتنے حالات نہیں تھے۔ میرے جملوں پہ غور کرنا، اشارتاً بول کے نکل جاؤں گا، سب کچھ اوپن کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں پہلے موبائل نہیں تھا، جب موبائل نہیں تھا تو اتنی برائی بھی نہیں تھی۔ آج ہر بچے اور تقریباً ہر بچی کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، اگر کسی کا نہیں ہے تو کسی کا لے کے دیکھ لیتے ہیں۔ موبائل میں ہر بری چیز آ رہی ہے، وہ کون سا برا کام ہے جو موبائل کے اندر نہیں ہے؟ آپ خوب سمجھ رہے ہوں گے۔ آج چھوٹے چھوٹی عمر کے بچے 12 اور 15 سال کے بچے اور بچیاں، ان کے ہاتھ میں موبائل آ گیا۔ بڑا آدمی تو پھر بھی سوچ سمجھ کے چلاتا ہے، مگر یہ عمر عجیب سی عمر ہوتی ہے، اس میں بڑی عجیب سی غلط چیزیں دیکھ دیکھ کے نکال کے بچے دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد میں بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا قدم غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔ اور لوگوں کان کھول کے سنو، اپنے بچوں کو اگر موبائل بھی دے رہے ہو تو ان پر تھوڑی سی نظر یہ رکھو، یہ موبائل کا یوز کس طرح سے کرتے ہیں، موبائل کا استعمال کس کام میں زیادہ کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں تیرا بچہ غلط کام میں استعمال کر رہا ہے موبائل کا، اور وہ اس کی جوانی کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ آج میں نے دیکھا 15 سال کے بچے، 16 سال کے بچے اور بچیاں موبائل میں غلط فلمیں اور غلط چیزیں دیکھنے کے بعد میں بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو غلط راستے پر ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کم عمر میں بچوں نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا، کم عمر میں بچیاں جوانی کو برباد کر دیا، طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے نظر آ رہے ہیں، ان کی صحتیں خراب ہو گئی، جوانیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ لوگوں وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر بچہ غلط طریقے سے اپنی جوانی کو برباد کرے گا تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائے گا، اور یہی ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، اگرچہ کسی کو میرے جملے کڑے ملے گا، مگر مولوی نہ کہے گا تو کون کہے گا؟ اور سب کی بات تو میں کرتا ہی نہیں، اس لیے کہ سب کی بات کرو گے تو یا تو قیامت آ جائے گی یا قیامت آئے گی نہیں۔ سب اچھے ہو جائے تو قیامت نہیں آئے گی، سب برے ہو جائے تو قیامت ہی آ جائے گی۔ بات اکثریت کی چلتی ہے، سمجھ رہے آپ؟ دیکھیے، آپ نے بچے کے ہاتھ میں موبائل دیا، اگر اس کی عمر سن بلوغت سے پہلی ہے، گیم کی طرف بھاگے گا۔ گیم، یہ گیم وہ گیم، بالکل تجربہ بتا رہا ہوں میں، یہ گیم وہ گیم، چھوٹا بھیم بڑا بھیم، چھوٹا پتلو موٹا پتلو، یہ سب نکال کے دیکھے گا۔ اگر بالغ سے پہلے 10 سال سے پہلے کی عمر ہے، 10 سال سے بعد کی عمر ہے، تو پھر اس کے اندر گندی چیزوں کی طرف اس کا ذہن جائے گا۔ یہ فلم وہ فلم، یہ گانا وہ گانا، یہ ہیرو وہ ہیروئن، یہ پکچر وہ پکچر، یہ کرے گا۔ اور پھر جب بچے اس میں غلط چیز دیکھتے ہیں، آج سے 100 سال پہلے کا اور 50 سال پہلے کا زمانہ نہیں تھا۔ آج سے 100 سال پہلے اور 50 سال پہلے صرف غلط کام کے لیے کچھ کوٹھے ہوا کرتے تھے، جہاں پر فاحشہ عورتیں بیٹھی ہوتی تھی، اور وہاں پر وہ اپنے جسم کو اور اپنی جوانی کو، اپنے حسن کو بیچتی تھی۔ وہ کوٹھا ہر جگہ نہیں ہوتا، وہ کہیں پھر جا کر کے لوگ وہاں اپنا منہ کالا کرتے تھے۔ لیکن آج جب موبائل میں چھوٹا بچہ دیکھتا ہے تو پھر غلط راستے پر اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے۔ اور کتنی مرتبہ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ بچے نوجوان جو نئے جوان ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو تباہ کر لیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو تباہ کر لیتے ہیں۔ میرے خوب اشارے آپ سمجھ لینا، میں آپ سب جانتے ہو جو میں جملے بول رہا ہوں، ذرا توجہ۔ ہر چھوٹی بڑی حرکت کا نظر دیکھیے، جب عمر 12 سال سے اوپر پہنچتی ہے تو بچہ ہو یا بچی، اس کے چہرے پہ عجیب سی کشش اور خوبصورتی آتی ہے۔ بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں میں، عجیب سی کشش اور خوبصورتی آتی ہے۔ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ میاں جوانی میں تو گدھے اور گدھیا پہ بھی نور آ جاتا ہے، سنیے کہ نہیں مثال سنیے، واقعی کالا بھی ہو جوانی میں اس کا چہرہ اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ جب بچے جوانی کی طرف جا رہے ہیں تو چہرے مرجھا رہے ہیں، الٹا ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کہیں اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد تو نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں تو نہیں ڈال رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں اپنے آپ کو برباد کر دیا، شادی سے پہلے سارا معاملہ خراب و چوپٹ کر بیٹھے
نہ بیوی کے قابل رہے نہ اپنے قابل رہے، کسی قابل نہ رہے، گناہ کیا، تباہ کیا، اللہ کی ناراضگی حاصل کی۔ اپنے ہاتھ سے جو جوانیاں برباد کرتے ہیں، کان کھول کے سن لو، آج معاشرے میں یہ لعنت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ جلسے میں آنے والوں، جو اپنے ہاتھ سے اپنی جوانیوں کو برباد کرتے ہیں، ان سے اللہ ناراض۔ میدان محشر میں جب وہ اٹھیں گے تو ان کی ہتھیلیاں ایسے ہوں گی جیسے حمل والی عورتوں کے پیٹ۔ توجہ کیجئے میرے جملے سنیے۔ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں، اولین و آخرین جمع ہوں گے میدان محشر میں۔ آج انسان گھبراتا، میرا اگر پردہ فاش ہو گیا تو یا اللہ میں رسوا ہو کر رہ جاؤں گا زمانے میں۔ لیکن کلڑیا ڈام والوں سنو، اگر تم نے آج کلڑیا میں رہ کے کوئی گناہ کیا، پردہ فاش ہو گیا، کلڑیا والا جانے گا، بریلی پیلی بھی ضلع رامپور والا جانے گا، لیکن میدان محشر میں تو آدم سے لے کے اور آخر تک کا بندہ وہاں جمع ہوگا، سب دیکھیں گے۔ جب دنیا میں اپنی جوانی اپنے ہاتھ سے تباہ و برباد کر کے گئے ہوں گے، میدان محشر میں ان کی ہتھیلیاں حاملہ عورتوں کے پیٹ کی طرح ہوں گی۔ وہ تو کون نہیں سمجھ جائے گا یہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔ آج چند باتیں بتا رہا ہوں، بڑی اہم ہے، ذرا سننا، کون نہ سمجھ جائے گا۔ تو دنیا میں رہ کر یہ غلط کام کیا، اپنے رب کو ناراض کیا، اور ادھر اس نے اپنی بیوی کا حق مارا، وہ بھی تو کسی کا حق تھا، وہ حق مارا میدان محشر میں، اس کا بھی اس کو جواب دینا پڑے گا۔